رمضان شریف کی آلموسٹ آمد ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ ہماری یہ آیات الحمدللہ رمضان مبارک سے ریلیٹڈ آئی ہیں۔ حصول برکت کے لیے میں 2-3 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ تو جو کوئی وصیت کو بدل دے سن لینے کے بعد، ظاہر ہے کہ ریٹن میں ہو تو سب سے بہتر ہے، ورنہ لوگ موت کے وقت لوگوں کو گواہ کر دیتے تھے کہ میں یہ کر رہا ہوں، تو اس وقت زبانی کلامی بھی، یہ آج والا معاملہ نہیں کہ لوگ لکھ کے بھی مکر جاتے ہیں، اس وقت تو زبانی بات بھی جو ہوتی تھی وہ کہا جاتا تھا مرد کی زبان ہے، وہ واقعی مرد کی زبان ہوتی تھی، پتھر پہ لکیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان اللہ غفور رحیم۔ کہ جسے یہ خطرہ ہو کہ جو مرنے والے نے وصیت کی ہے اس میں اس نے یعنی جانبداری کا کوئی مظاہرہ کیا ہے، تو وہ پھر پیچھے جو وارثین ہیں وہ آپس میں یعنی اس کو ریزالو کر سکتے ہیں کہ یار اس کا یہ چھوڑ دیا تھا، اس کو بھی تھوڑا سا حصہ دینا چاہیے، اس طریقے سے اس کو سیٹل کر لیں، یعنی مرنے والے کی وصیت کو وہ بدل بھی سکتے ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے، یعنی مرنے والے کی وصیت کو آپ بدل سکتے ہیں، وہ وصیت جس کو واجب تھا پورا کرنا۔ اسی میں امپلائیڈ ہے کہ اگر کوئی شخص مرتے مرتے یہ کہتا ہے نا کہ میری لاش کو فلاں جگہ لے جانا ہے دفنانے کے لیے، میرے گاؤں میں دفنانا ہے، تو اب اولاد کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ مطلب یہ فیزیبل بھی ہے کہ نہیں۔ کئی لوگ ہیں امریکہ اور یورپ میں ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو گئے ہوئے ہیں، مرتے مرتے ان کے بابے کہہ جاتے ہیں جی میری جو لاش جو ہے نا وہ پاکستان بھجوا دینی ہے۔ کس کے لیے؟ آپ لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے کہ آپ لوگ ان کے جنازے پڑھیں، ادھر ہی دفنائیں، تاکہ اولاد نے اگر کبھی اپنا غم غلط کرنے کے لیے قبر پہ جانا ہے تو قبر موجود تو ہونا، اور اس طرح قبر کو باقی رکھنا تو سنت ہے۔ صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے آلموسٹ 50 سال کے بعد ان کی قبر پہ گئے اور وہاں پہ روئے جا کے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہجرت کر کے کہیں چلا گیا اور وہ اپنے آبائی علاقے میں اس کو بھیج دیتا ہے کہ جی وصیت کر دے کہ وہاں پہ دفنایا جائے۔ جو ورثاء ہیں وہ دیکھیں کہ یار کون سی چیز فیزیبل ہے، اس کے مطابق عمل کریں۔ اچھا میرے بھائیو، اب اگلی جو آیات ہیں رمضان المبارک کے کانٹیکسٹ میں آیات آ رہی ہیں، یہ مسلسل 6 آیات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، یہ پورا ایک رکوع ہے۔ 23 نمبر رکوع سورۃ البقرہ کا، یہ مکمل رمضان المبارک سے ریلیٹڈ ہے۔ رمضان کے روزوں کو یہ یونیکنس حاصل ہے باقی تمام اسلامی عبادات پہ کہ قرآن حکیم کے اندر حج کا ذکر سکیٹرڈ فارم میں کئی ایک صورتوں میں، سورۃ البقرہ کے اندر ذکر آ جائے گا، سورۃ الحج کے اندر ذکر آ جائے گا، اور صورتوں کے اندر زکوٰۃ کا ذکر تو پورے قرآن میں سکیٹرڈ ہے، نماز کا پورے قرآن کے اندر سکیٹرڈ ہے، نماز کا طریقہ اور احکام و مسائل بہت کم ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن رمضان کے روزے ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ایک ہی جگہ پہ قرآن میں آئی ہے اور کہیں اور نہیں آئی ہے، اور اس کے آلموسٹ جتنے موٹے موٹے مسائل ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اس میں کور کر دیے۔ یہ رمضان المبارک کو باقی ساری عبادات کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ یہ 6 آیات رکوع نمبر 23 سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے اگلی امتیں جو گزر چکی ہیں، جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں،
ان پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو۔ رمضان شریف کی آلموسٹ آمد ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ ہماری یہ آیات الحمدللہ رمضان مبارک سے ریلیٹڈ آئی ہیں۔ حصول برکت کے لیے میں 2-3 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ تمام شیاطین نہیں، سرکش شیاطین۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے، کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب آلموسٹ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک ترجمہ یہ بنتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے جو جب تک کوئی شخص ایکسپوز نہ کرے نا، آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے۔ نماز تو فزیکلی پڑھتا ہوا نظر آ جائے گا، تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ گنتی کے چند دن ہے یہ رمضان کا مہینہ، اور اس میں بھی اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا وہ سفر پر ہو تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے۔ مسافر اور مریض وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، چاہے وہ جو مرضی حالت ہو۔ یعنی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی سفر بڑا آسان ہے، نہیں، سفر میں رکھنے کی اجازت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسے ڈسکریج کیا ہے، لیکن جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم رکھ لیں تو فرمایا ہو جائے گا روزہ، لیکن پریفریبل نہیں ہے کہ رکھا جائے، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر دی جائے۔ اور مریض ہی میں سنن ابی داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے مریض کو اور پریگننٹ عورت کو اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی اب صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، یا مرض کی وجہ سے روزے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ان کی قضا دینا مشکل ہے، تو پھر فدیہ دے دیں۔ اسی میں وہ عورت بھی شامل ہے کہ جس نے کافی زیادہ، اب ظاہر ہے ایک عورت پریگننٹ تھی، پھر اس کے بعد 2 سال دودھ پلاتی رہی، اور پھر اس طرح اس کا سلسلہ 8-9 سال گزر گئے، تو اس پہ تردد ہے، تو وہ صرف فدیہ دے لے۔ اس میں سیدنا ابو ہریرہ کا قول ہے سنن کبریٰ البیہقی میں کہ آپ نے جو یہ روزوں کی قضا دینی ہے یہ اگلے رمضان سے پہلے دینی ہے۔ اگر اگلا رمضان آ گیا تو پھر اب آپ فدیہ بھی دیں گے اور ایک روزے کی بدلے ایک روزے کی قضا بھی کریں گے۔ اگر یعنی وہ رمضان سے اگلا رمضان آ گیا، پھر ظاہر ہے اس رمضان کے بعد آپ قضا دیں گے نا۔ تو یہ اس میں احکام و مسائل ہیں، باقی مسئلہ 53A B C D E آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا۔ اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ہی ادا کر سکتے ہیں روزہ، بڑی مشکل سے وہ طاقت رکھتے ہیں، تو وہ فدیہ دے دیں مساکین کو۔ اور جو کوئی خوشی سے زیادہ نیکی کمانا چاہے، یعنی بعد میں روزہ بھی رکھ لے، اگر فدیہ بھی دیا تھا بعد میں اس کی صحت ٹھیک ہوگی روزہ بھی رکھ لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ اور دیکھو اگر تم روزہ رکھو تو خیر لکم، اسی میں زیادہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم جانتے ہو۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، اس کے بارے میں صحابہ کے 2 موقف ہیں۔ صحیح بخاری میں دونوں موقف امام بخاری نے نقل کیے ہیں۔ ایک صحابہ کا گروہ یہ کہتا ہے یہ آیت منسوخ ہے، پہلے یہ اجازت تھی کہ ایک صحت مند بندہ بھی روزے کے بدلے فدیہ دے سکتا تھا، چاہے روزہ رکھ لے چاہے فدیہ۔ جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت آج بھی باقی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے مریض ہیں جو بڑی مشکل سے روزے پر قادر ہوتے ہیں کہ وہ فدیہ دے لیں۔ صحت مند بندے کے لیے اپلائی نہیں ہوتی، اس کے اعتبار سے تو منسوخ تصور کی جائے گی، لیکن یہ آج بھی اس کا حکم باقی ہے۔ پھر امام بخاری باقاعدہ لے کے ہیں کہ انس ابن مالک، آپ کو پتا ہے 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں،
جی 8 سال کی عمر میں حضور کے پاس آئے ہیں اور 10 سال آپ کو وضو کرواتے رہے ہیں. ان کی عمر 18 سال تھی تو نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. ہم صحابہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو سمجھتے ہیں کچھ چٹی چٹی داڑھی والے ہوں گے. 18 سال حضور کی وفات کے وقت. ابن عباس کہتے ہیں میری عمر 13 سال تھی جب دنیا سے نبی علیہ السلام چلے گئے. اتنے بڑے فقی. عبداللہ بن عمر 22 سال کے تھے, حضور فوت ہو گئے. یہ آپ کو جتنا کچھ پتا چلتا ہے نا, یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بعد کے ان کے کارنامے ہیں. اس وقت تو بالکل وہ سمجھ لیں کہ نوجوان اور بچے ہی تھے. تو انس بن مالک کے بارے میں امام بخاری نقل کیا, جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو روزہ نہیں رکھ سکتے تھے, تو وہ روزانہ ایک مسکین کو بلا کے گوشت کے ساتھ اس کو ایک وقت کا کھانا کھلایا کرتے تھے. اچھا, حنفیوں نے 2 وقت کا کھانا رکھا ہے, لیکن قرآن کا اسلوب اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اس میں ہے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ, تو کھانا کھلانا ایک ٹائم کا ہی کھانا ہوگا, 2 وقت کا نہیں. یہ لاجیکلی نہیں بنتا. تو یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چاہے وہ دال کھاتے ہو, مسکین کو جو ہے نا وہ اللہ کے لیے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. انس بن مالک مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے گوشت کے ساتھ. اجتہاداً امت نے اس پہ اجماع کیا کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھلا سکتا تو ایک وقت کے کھانے کا فدیہ کسی مسکین کو دے دیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مسکین فیملی کو, غریب فیملی کو پورے مہینے کا اپنے جو روزہ, جس طرح شوگر کے مریض ہیں, وہ بے شک ینگ بھی ہیں, وہ تو کبھی بھی قدرت نہیں رکھ پائیں گے, ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ ہر سال فدیہ دے دیں. بوڑھے لوگ ہیں, 80 پلس ہیں, 90 پلس ہیں, ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ 30 روزوں کا فدیہ نکال لیں, جو ایک وقت کا کھانا بنتا ہے, جو ایوریج جتنا وہ کھانا جس سٹیٹس کا کھاتے ہیں, یعنی وہ اگر 200 روپیہ والا کھاتے ہیں تو 200 روپے کے حساب سے دیتے ہیں, 300 والا کھاتے ہیں 300 کے اعتبار سے. اور جو لوگ باہر کے ملکوں میں آباد ہیں نا, تو وہ اپنے ملکوں کا حساب لگائیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ خود امریکہ اور یورپ میں کھا رہے ہیں اور جب فدیے کی باری آئے تو پاکستان میں پاکستانی صاحب سے فدیہ دے رہے ہیں, ان کا فدیہ نہیں ادا ہوگا, کیونکہ یہ ساری چیزیں بالمعروف ہوتی ہیں. جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے یہ کنسیڈر کی جاتی ہیں چیزیں. تو وہ فدیہ آپ دے سکتے ہیں, اور اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر وہ روزہ رکھے گا, پھر اس کا فدیہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, لیکن یہ ہر شخص نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. باقی اس میں کئی ایک احکام و مسائل ہیں جو آج ٹائم اب باقی نہیں رہا, ورنہ میں اس کو ڈسکس کرتا. بقیہ کی انشاءاللہ آیات ہم اگلے درس میں کریں گے, اور اگلا درس ہمارا انشاءاللہ رمضان المبارک ہی میں آ رہا ہوگا.